خاص گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں جن سے نہ صرف ہم بہت کچھ سیکھیں گے, آپ بھی جو ٹی وی سکرینز کے دوسری جانب موجود ہیں آپ کو بھی سیکھنے کا موقع ملے گا. آپ چاہیں تو ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ میرے بہت ہی خوبصورت پورے پاکستان میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میری فیوریٹ اسپاٹ کون سی ہے, ڈیسٹینیشن کون سی ہے, کہاں مجھے چھٹیاں دے دی جائے, تو میں سب سے پہلے پاکستان اس کے جواب میں آپ اپنا نام ہی لیتی ہیں. بالکل میں اپنا نام ہی لیتی ہوں, اور مجھے کشمیر جو ہے اتنی پسند ہے, کشمیر جانا اتنا پسند ہے کہ وادی نیلم اتنی پسند ہے, اور وہاں پہ جا کے پراٹھے کھانا, پہاڑوں کے درمیان بیٹھ کے چائے پینا, اور وہ جو دریا ہے دریا کی آواز سننا. لائک دنیا میں بڑی بڑی خوبصورت جگہ ہوں گی, سوئٹزرلینڈ ہوگا, لیکن مجھے جو مزہ اپنے کشمیر میں آتا ہے نا کہیں پر نہیں آتا ہے. بالکل, اور آج وہاں سے تعلق ہے. ہاں اسی کشمیر سے ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں ڈاکٹر خالد محمود خان صاحب, سابق امیر ہیں جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر کے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, ہم نے اگرچہ تمہید میں تھوڑا سا شاید بہت وقت لے لیا اور آپ کو انتظار کرنا پڑا, لیکن حقیقتاً خوشی ہے کہ آپ یہاں پہ تشریف لے کے آئے. بہت شکریہ جی, جزاک اللہ. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, اسلام چینل اردو کا بھی شکر گزار ہوں, اور نیلم آپ کا بھی, اور احمد آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ آپ کے ذریعے کو آڈینس سے میں بھی وہ جو کشمیر ہے وہ خوبصورت تو ہے لیکن مظلوم ہے, اور اس کا بڑا حصہ مقبوضہ کشمیر میں ہے. تو جہاں وہ بہت مقبوضہ کشمیر, یہ جو کشمیر نیلم نے دیکھا ہوا ہے, اس سے کئی گنا خوبصورت مقبوضہ کشمیر ہے جو ہندوستان کے زیر قبضہ ہے, اور وہاں سے بہت خوشبو والی ہوائیں آتی ہیں, لیکن ساتھ پھر وہاں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی آہیں اور سسکیاں بھی آتی ہیں, اور وہاں بہنے والے مقدس خون کی خوشبو بھی آتی ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس پہ یقیناً بات کرتے ہیں کشمیر سے, چونکہ اس کا آغاز ہو گیا گفتگو کا. بہت سارے پہلو ہیں جس کو ہم نے بات کرنی ہے. میں بذات چونکہ ہم دونوں کا, میرا اور نیلم کا بھی بچپن جو ہے پاکستان میں گزرا, بہت سارا وقت گزرا نا, تو کشمیر شاید ڈیلی لائف میں شامل ہوتا تھا. جو مقبوضہ کشمیر کی بات ہے نا, ہم سکولز میں بھی کرتے تھے تو کسی نہ کسی بارے میں کشمیر آ رہا ہوتا تھا ٹی وی کے اوپر مختلف جگہوں پہ. لیکن اب محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید صرف 5 فروری یا اب جا کے 5 اگست تک محدود رہ گیا ہے, اور آپ کو بھی یہ ڈفرینس فیل ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو کشمیر کو پہلے بہت زیادہ اس کے بارے میں بات کی جاتی تھی, ہر چیز میں کشمیر شامل تھا, کوئی بھی طبقہ ہو وہ اس کی بات کرتا تھا, لیکن اب شاید کچھ مخصوص صرف سیاسی جماعتیں رہ گئی ہیں جو کشمیر کی بات کرنے کے لیے, اور یا کچھ مخصوص ایام رہ گئے. ہاں بالکل, یہ آپ کا احساس درست ہے, لیکن اس کے 2 پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے, جو حکمران ہیں, ان کو اپنے جو پاکستان کی جو عدم استحکام ہے سیاسی اور معاشی اور باہم جو مناقشے ہیں, ان سے ہی فرصت نہیں ملتی. نتیجہ یہ ہے کہ جو تحریک آزادی کشمیر ہے اور جو کشمیر میں بہنے والا خون ہے, وہ حقیقت میں پاکستان کی فارن پالیسی کا کارنر سٹون ہے. اور جو کشمیری ہیں گزشتہ 78 سال سے, وہ حقیقت میں پاکستان کی بقا, سالمیت, حفاظت اور تکمیل کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو ہمارا گلہ ہمیشہ حکمرانوں سے رہا, لیکن ایسا نہیں ہے. پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے دل کشمیر والوں کے ساتھ پہلے بھی دھڑکتے تھے, آج بھی دھڑکتے ہیں. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ابھی 5 اگست کو میں یو کے میں تھا, تو ہم نے یہ جو 5 اگست کو سمجھ لے ایک طرح کا یعنی جدید دور کا سقوط کشمیر ہے, جب ہندوستان نے آگے بڑھ کے ہیومن چارٹر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کشمیر کے ایک حصے کو اپنی ٹیریٹری کا حصہ بنانے کی مضمون کوشش کی. تو اس کے خلاف یہاں لنڈن میں مظاہرہ تھا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے لے کے برٹش انڈین ہائی کمیشن کے سامنے تک. تو بڑی تعداد میں کشمیری تھے, لیکن پاکستان کا حصہ بھی موجود تھا جو یہاں ڈائسپورا موجود ہے. تو اس کا ہمارا گلہ جو ہے وہ واقعی حکمرانوں کی سطح پہ جس درجے میں کشمیر کو ہائی لائٹ کیا جانا چاہیے وہ نہیں ہو رہا, اور جس لیول پہ پرائرٹائز کرنا چاہیے کشمیر کو وہ نہیں ہے. لیکن عوامی سطح پہ, اور پھر وہاں کی جو اسلامی تحریک ہے اور وہاں کے جو سیاسی میدان میں نظریاتی لوگ ہیں, ان کی سطح پہ کشمیر زندہ ہے اور تھا اور رہے گا انشاءاللہ. بالکل. ڈاکٹر صاحب, آپ نے 5 اگست کے غیر قانونی اقدام کی بات کی, اس میں
قانونی سکم بھی موجود ہے کہ اس وقت آزاد کشمیر کی اسمبلی کشمیر کی اس وقت انڈیا کی سائڈ میں اگر میں بات کروں انڈین ایڈمنسٹریڈ میں مقبوضہ کشمیر میں اسمبلی بھی نہیں تھی, وہاں کے نمائندوں سے پوچھا بھی نہیں گیا, ان کو کانفیڈنس میں بھی نہیں لیا گیا. آپ کو لگتا ہے کہ کبھی یہ اقدام ریورس ہو سکتا ہے بی جے پی کی گورنمنٹ کے جانے کے بعد, کانگریس کے آنے کے بعد؟ کیا ممکن ہوگا اب انڈیا میں جس طرح سے خواب دکھائے گئے تھے کہ اب آپ جائیں کشمیر جائیں اور اب سیف ہے اور اب کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر ہم نے دیکھا کہ 7 لاکھ فوج کے باوجود وہاں پر دہشت گردی کا ایک واقعہ بھی ہو گیا اور اس کا بھی الزام الٹا معصوم کشمیریوں پر یا پاکستانیوں پر ہی ڈال دیا گیا. تو یہ جو غیر قانونی اقدام انڈیا نے کیا, مودی حکومت نے کیا, یہ کبھی ریورس ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, جو پہلی بات ذہن میں رہے کہ 5 اگست 2019 کا جو واقعہ ہوا اس پہ جو ہمارا سب سے زیادہ کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کی جو پاکستان کی قیادت تھی اس نے اس درجے میں اس کے حوالے سے کاؤنٹر روڈ میپ نہیں دیا. ہندوستان کا وہ جو اقدام تھا وہ جو ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے اور اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ان کے خلاف ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے اپنے آئین کے بھی خلاف ہے, اس لیے کہ اس کے آئین میں یہ درج ہے کہ کسی ریاست کو ہندوستان کی ٹیریٹری کا حصہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں بنایا جا سکتا. اب یہ جو کچھ ہوا ہے یہ مودی حکومت نے یعنی یوں سمجھ لیں کہ اپنے آئین کی بھی خلاف ورزی کی, اور یہ محض کشمیر کے جسم پہ قبضہ ہے, روح پہ قبضہ نہیں ہے پہلی بات. اور ان کی اسٹریٹجی یہ ہے, ہمارا المیات 2 ہیں, مطلب ایک یہ کہ پاکستان کی وزارت خارجہ پاکستان کی اس وقت کی حکومت میں آج بھی جس درجے پہ 5 اگست کے اقدام کو لے کے انٹرنیشنل کمیونٹی اور اقوام متحدہ اور یورپی یونین اور یعنی دیگر جو مقامات ہیں ہیومن رائٹس کے, وہاں ہندوستان کو کٹرے میں کھڑا کیا جاتا, وہ نہیں ہوا. لیکن کشمیریوں کی استقامت کی وجہ سے آج بھی ہندوستان اپنی ساری کوشش کے باوجود, بلکہ 5 اگست کے بعد اگر کوئی منافقانہ سی نرم گوشہ آکوپائڈ کشمیر میں, لداخ میں, جموں میں, سری نگر میں کشمیر کے حوالے سے کوئی نرم گوشہ پایا جاتا تھا نا, مثلا عمر عبداللہ ہیں, فاروق عبداللہ ہیں, وہ ایک اور خاتون ہیں, ان کو بھی اب منہ چھپانے کے لیے جگہ اس لیے نہیں مل رہی کہ بھارت نے اہل کشمیر کی جو اور یہ بھی ذہن میں رہے, میں آڈینس کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کا جو اسپیشل اسٹیٹس تھا یہ 1927 میں ملا, اور اس میں صرف مسلمانوں نے ڈیمانڈ نہیں کیا, وہاں کے پنڈت بھی کشمیر کے اسپیشل اسٹیٹس کے حوالے سے وہ کانشیس تھے اور آج بھی کانشیس ہیں. یہ 1927 میں 35A جو برٹش رول تھا اس کے آئین کا ایکٹ ہے, برٹش رولر سے اسپیشل اسٹیٹس لیا گیا تھا, اور اسے بعد میں 370 کی صورت میں بھارت کے آئین میں شامل کیا گیا. تو مودی کا یہ اقدام صرف وہاں مسلم کمیونٹی کے لیے نہیں بلکہ کشمیر میں بسنے والے ہر فرد نے اپنی عزت پہ حملہ سمجھا ہے. تو اب یہ جو آپ ریورس والی بات کر رہی ہیں نا, یہ ان کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ کشمیری کبھی اس ریورس پہ, یہ ریورس کیے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتے, یہ ریورس کیے بغیر ان کے لیے ایک قدم بھی آگے بڑھنا ممکن ہے, یہ میرا اس پہ بالکل یقین ہے. آج یا کل انہوں نے کشمیر کے اسپیشل اسٹیٹس کو سپریم کورٹ کے ذریعے کسی اور بہانے سے بحال کر لینا ہے, لیکن کشمیری جہاں اپنے اس اسٹیٹس کے کھو جانے پہ دکھی ہیں وہ بنیادی طور پہ حق کے خود ارادیت کے اسٹرگل کر رہے ہیں. ان کی جدوجہد 78 سال سے ان کا جو بنیادی حق اقوام متحدہ نے دیا, اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ کشمیریوں نے 1947 میں جو سیز فائر کیا تھا, اور یہ جو لائن بٹوین آزاد کشمیر GB اور آکوپائڈ کشمیر ہے, اسے سیز فائر لائن کہا جاتا ہے. اسے سملا ایگریمنٹ میں کنٹرول لائن کہا گیا تھا ہماری مشکل سے فائدہ اٹھا کے. تو وہ سیز فائر سلامتی کونسل کے گارنٹی پہ کہ سیز فائر کیا جائے تاکہ ہم آپ کو حق کے خود ارادیت دلائیں گے, رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن, وہ نہ ملنا اب تک یہ سوالیہ نشان ہے, اور کشمیری اس سے کم کسی پہ راضی نہیں ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب, بالکل یہ ایک بنیادی جو ہم جانتے ہیں جو کشمیریوں کا مطالبہ ہے حق خود ارادیت کا, اور خود اقوام متحدہ کی جو اس کے اوپر قراردادیں جو ہیں وہ موجود ہیں, اور یہی سب سے اسٹرانگ ہمیشہ سے ایک آرگیومنٹ بھی رہا ہے.
ہم نے حالیہ دور میں دیکھ لیا یونائٹڈ نیشن کا کیا حشر ہوا، خاص طور پہ یہ غزہ کے اوپر جو ایک عذاب مسلط کیا گیا، اور اس کے بعد ایک کھل کے چیز سامنے آ گئی. یونائٹڈ نیشن چاہے بیانات کی حد تک ہی صحیح کہتی رہی، اس کے جو رہنما ہیں وہ بھی کہتے رہے، سیکرٹری جنرل، اور پھر آخر میں انہوں نے ہاتھ بھی کھڑے کر دیے کہ میں اب کچھ نہیں کر سکا. تو ایسی صورتحال میں جب یونائٹڈ نیشن خود اپنی کریڈیبلٹی بھی کھو چکی ہے، اپنی اس کے پاس کوئی اخلاقی جواز بھی نہیں رہ گیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ آؤٹ آف دی باکس کوئی سلوشن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ ہٹ کے بھی، کہ جس پہ کشمیری مطمئن ہو جائیں، یا جس پہ اس مسئلے کا، چونکہ یہ دیرینہ مسئلہ ہے اور نہ جانے بھی آگے کب تک چلنا ہے، ہم تو چاہیں گے یقینی طور پہ فوراً اس معاملے کا حل نکلے اور کشمیری عوام کی امنگوں کے ساتھ نکلے، لیکن اقوام متحدہ سے ہٹ کے بھی کیا کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بالکل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کشمیر ہو یا فلسطین ہو، جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کشمیریوں کا اور فلسطین فلسطینیوں کا، اور یہ بین الاقوامی طور پہ مسلمان. فلسطین میں 6% زیونسٹ تھے جنہیں لا کے، وہ لمبی بات ہے، تو اب اس پہ قبضہ کیا گیا ہے. کشمیر میں اہل کشمیر جو ہیں وہ اس کے مالک ہیں، اور انہیں یہ حق ہے کہ وہ اپنے فیوچر کا فیصلہ کریں کہ انہیں کہاں جانا ہے. اور یہ جو تحریک پاکستان سی، اس کا بھی ادھورا ایجنڈا ہے، اور بین الاقوامی ہیومن رائٹس کا بھی تقاضا ہے کہ کوئی علاقہ اپنے فیوچر کے حوالے سے خود ڈیسائیڈ کرے، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن جسے کہتے ہیں. اس لیے آؤٹ آف باکس سے مراد یہ ہے کہ یعنی کسی کمپرومائز پہ، تو یہ کمپرومائز دیر پا کبھی نہیں ہوتا. سملہ اگریمنٹ ہوا نا، اور اسی طرح وہاں کیمپ ڈیوڈ ہوا، نہ کیمپ ڈیوڈ نے فلسطین کو امن دیا، نہ سملہ نے کشمیر کو امن دیا. جب تک وہاں کے باسیوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اور بین الاقوامی برادری کے اور بھارت کے اپنے آئین اور وعدوں کے مطابق، نہرو، یہ یاد رہے نئی نسل کی آگاہی کے لیے، اقوام متحدہ میں نہ پاکستان گیا تھا نہ کشمیری گئے تھے. نہرو کی قیادت میں ہندوستان گیا تھا، اس لیے کہ کشمیری بارہمولہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کشمیریوں نے راجوری فتح کر لیا تھا، پونچھ فتح کرنے کے قریب تھے. تو بھارت اقوام متحدہ میں گیا تھا، اور جب بھارت خود اقوام متحدہ میں گیا تو پھر وہاں اسے ایک طرح سے تسلیم کیا ہوا ہے. تو جب تک حق کے خود ارادیت کی بنیاد، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی بنیاد پہ سارے کشمیر کو اپنے فیوچر کا فیصلہ کرنے کا حق نہیں دیا جاتا ہیومن چارٹر کے مطابق، اس وقت تک پہلگام کا واقعہ ہے نا، پہلگام کے ایک چھوٹے سے واقعے نے ساؤتھ ایشیا ہی نہیں دنیا کے امن کو خطرے میں ڈال دیا تھا. تو یہ ثابت ہو گیا نا، غزہ ہو یا کشمیر ہو، ایک چھوٹی سی چنگاری 4 اٹامک قوتیں ہیں کشمیر کے گرد، 4 اٹامک، پاکستان، بھارت، چائنا، رشیا. پہلگام نے بتا دیا نا کہ ایک چھوٹے سے واقعے نے جو بھارت کی اپنی سازش کے نتیجے میں ہوا، 2 اٹامک ممالک کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا تھا. اور جب وہ چنگاری شعلہ جوالا بنتی تو پھر ساؤتھ ایشیا نہیں، پھر انٹرنیشنل امن ایٹ اسٹیک ہوتا، اور یہ رہے گا. یہ محض کشمیریوں کا مسئلہ نہیں ہے، کشمیری 78 سال سے کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، کشمیری کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. کشمیری نہ پہلے گھبرائے، کشمیری اپنے حق کے حصول کی خاطر خون بھی بہا رہے ہیں، عصمتیں بھی لٹا رہے ہیں، اور پرامن طور پہ میدان کارزار میں ڈٹے ہوئے ہیں. سید علی گیلانی ان کا استعارہ تھے، اور ان کی روح، اور پھر اشرف سرائی تھے، اور نوجوان وہاں کا اپنا سب کچھ لٹا کے بستہ اس سے چھین لیا گیا ہے، بالکل، اور اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، اور وہ کھڑا ہے، وہ کھڑا ہے وہاں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ یونائٹڈ نیشنز میں خود انڈیا اور یا نہرو، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی نریندر مودی نہ وہ نہرو کو مانتا ہے، نہ وہ انڈیا کے کسی فاؤنڈنگ فادرز کو مانتا ہے، نہ وہ کانگریس کو مانتا ہے. وہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ پارٹیشن ہوتی نہ اگر نہرو نہ ہوتے، پٹیل نہ ہوتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ نریندر مودی کے ہوتے ہوئے یا بی جے پی کے ہوتے ہوئے، اور جس طرح سے وہ پورے سسٹم پہ انہوں نے قبضہ کیا، ہائی جیک کر لیا، الیکشن کمیشن کو بھی ہائی جیک کر لیا ہے، کوئی بہتری ہو سکتی ہے اس خطے میں، بالخصوص کشمیر کے کانٹیکسٹ میں؟ دیکھیں، بہتری نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ذہن میں رہے، ابھی وہاں سپریم کورٹ نے ایک بار تو ریجیکٹ کر لیا تھا یہ جو تھا نا 5 اگست کا اقدام. سپریم کورٹ نے بالکل بھارت حکومت کی ایما پر وہاں جو پٹیشن تھی اسے، لیکن ابھی پھر وہاں کے سپریم کورٹ میں یہ کیس دوبارہ گیا ہے.
تو اس کو بہانہ بنا کے شاید کسی نہ کسی درجے میں، اس لیے کہ اب اخلاقی طور پر بھی، قانونی طور پر بھی، عوامی سطح پر بھی ود ان انڈیا بھی وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس غیر قانونی اقدام کو دفاع کر سکے. ایک بات مودی کے حوالے سے یہ ذہن میں رہے کہ مودی کی لیڈرشپ نے ہندوستان کو وہاں پہنچا دیا ہے جہاں ہندوستان صرف کشمیر ہی نہیں، نہ جانے اور کون کون سی جگہوں سے اسے دستبردار ہونا پڑے گا. یہ میرا بالکل ایمان ہے، اور یہ میرا نہیں ہے، ہر کشمیری کا ایمان ہے. یہ یاد رکھیں، جہاں خون بہتا ہے نا وہ نتائج لاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں جو مظلوموں کا خون بہ رہا ہے نا، کشمیریوں کے پاس کیا ہے، وہ پرامن طور پہ میدان میں کھڑے ہیں، سینے کھول کے کھڑے ہیں، انہیں آپ شہید کر رہے ہیں. نتیجہ یہ ہوا ہے کہ پہلگام کے بعد یہ ہوا، اور 17 اور ریاستیں ہیں، آسام میں ہے اور دیگر بہت ساری نکسل باڑی ہیں اور بہت ساری 17 اور اسٹیٹس ہیں جہاں آزادی کی تحریکیں ہندوستان میں چل رہی ہیں. اور مودی جیسے بظاہر پاپولر لیکن اندر سے ناعاقبت اندیش قیادت کے نتیجے میں بھارت جسے بہت زوم تھا ساؤتھ ایشیا کا ٹھیکیدار ہونے کا اور ایک منی سپر پاور ہونے کا، وہ تو پہلگام کے واقعے کے بعد 22 مئی کو زمین بوس ہوا ہے. اور ابھی اور آگے دیکھتے جائیے کیا ہونا ہے. یہ یاد رکھیں، کشمیر بھی آزاد ہوگا اور پاکستان مستحکم ہوگا، اور ہندوستان کے ظلم کو، ہندوستان کی ریاست کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور یہ کوئی زیادہ دیر نہیں ہوگی انشاءاللہ. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے جیسے کہا، اور ہم اکثر اس حوالے سے جب بھی کشمیری رہنماؤں سے گفتگو ہوتی ہے تو وہ پاکستانی عوام کے عمل سے، یا جو پاکستانی عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ بالکل مطمئن ہوتے ہیں. حکومتوں کے حوالے سے یا ریاست کے حوالے سے یقیناً جو ہے وہ کویسچن ریز ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے. آپ کے خیال میں سفارتی محاذ پہ پاکستان نے، چاہے وہ گزشتہ کوئی حکومت ہو، موجودہ حکومت ہو، کوئی آنے والی، مین خامیاں کہاں پہ ہیں جن کو امپروو کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے پاکستان، جس طرح سے آپ نے کہا کہ تکمیل پاکستان کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے کشمیر، تو پاکستان کا سب سے بڑا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس چیز کو جو ہے عالم پورے دنیا تک پہنچائے اور اس کو حل کرانے کے لیے کوئی سفارتی کوششیں تیز کرے. لیکن آپ کے خیال میں کون سی ایسی کوششیں ہیں جو ہونی چاہیے؟ دیکھیں، ہماری جو وزارت خارجہ ہے، جب یہ آپ کا کارنر سٹون ہے، آپ کے سارے دریا کشمیر سے آ رہے ہیں. درست. ہندوستان جو وہاں بیٹھا ہے اور پاکستان کو بنجر کرنے کے لیے جو سازشیں مضموم کر رہا ہے یا ارادے رکھتا ہے، وہ کہاں کر رہا ہے؟ کشمیر میں کر رہا ہے نا. اگر کشمیر آزاد ہو تو ہندوستان کے اس سارے اقدامات کے لیے اس کی جگہ ہی نہیں ملے گی. تو اس لیے کشمیر محض کشمیریوں کی مظلومیت کی وجہ سے نہیں، بلکہ پاکستان کی معاشی اور دیگر حوالوں سے بقا کا مسئلہ ہے. تو جب یہ بقا کا مسئلہ ہے اور اسے پھر پرائرٹی نمبر 1 ہونا چاہیے بین الاقوامی سطح پر. ہمارے وزیر خارجہ، ہمارا برقع مطالبہ ہمیشہ یہ رہا کہ وزارت خارجہ میں ایک نائب وزیر خارجہ جو کشمیر کے حوالے سے تاریخ، جغرافیہ سارا جانتا ہو، اور وہ اقوام متحدہ میں، وہ جنیوا میں، وہ یورپین یونین میں، وہ برطانوی پارلیمنٹ میں، وہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مظلوموں کی داد رسی ہوتی ہے، ان لوگوں کو آگاہی دے اور کشمیر کے کیس کو لے کے بھارت کو کٹہرے میں کھڑا کرے. دیکھیں، وہاں روزانہ خون بہ رہا ہے، وہاں 5 اگست کا بالکل انلیجیٹیمیٹ اقدام ہے. اس کے بعد بھارت کو جس طرح کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے تھا اس طرح نہیں کھڑا ہوا. پہلگام کا تو اس کی اپنی کی ہوئی سازش اس کے گلے پڑ گئی ہے. تو جب یہ سازش اس کے گلے پڑ گئی ہے تو اس کے بعد جس طرح ہم ایکٹیو ہوئے ہیں اور اسے وہاں کشمیر میں بھی شکست دی ہماری مسلح افواج نے اور پاکستان کی ریاست نے، تو بین الاقوامی محاذ پر بھی ہمارے وزیر خارجہ جس طرح آج کل ایکٹیو ہیں، انہیں جہاں پاکستان کو بین الاقوامی طور پر پروموٹ کر رہے ہیں، وہاں ان کے لیے سب سے عام، اس لیے کہ پاکستان کی ریاست کا سب سے بڑا دشمن بھارت ہے، اور اس بھارت کو بین الاقوامی برادری کے سامنے ننگا کرنے کے لیے، کٹہرے میں کھڑا کرنے کے لیے، اس کے لیے سب سے ویک پوائنٹ کشمیر کا ظلم ہے. اور بین الاقوامی برادری نے کشمیریوں کی جدوجہد کو لیجیٹیمیٹ جدوجہد تسلیم کر رکھا ہے. تو وزارت خارجہ، پھر ایک اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہر اہم دارالحکومت کے سفارت خانے میں ایک کشمیر ڈیسک ہو. وہاں کشمیر سے تعلق رکھنے والے لوگ، اس لیے
کہ جب کشمیری اپنی زبان سے درد بیان کریں گے اس کو زیادہ توجہ ملے گی, زیادہ پذیرائی ملے گی. وزیر خارجہ صاحب جب جاتے ہیں تو جو وقت کی حکومت ہے اس کے پرائم منسٹر کو, اس کے کسی سینئر منسٹر کو, وہاں کی جو قیادت ہے مسلمہ, ان کے 3-4 لوگوں کو لے کے بین الاقوامی دارالحکومت میں جائیں. اور جو مثلا برطانیہ ہے, امریکہ ہے, جنیوا ہے, سعودی عرب ہے, یہ جو جنہیں آپ نرو سینٹرز کہتے ہیں, یہاں ہر ہائی کمیشن میں ایک کشمیر ڈیسک ہونا چاہیے, جہاں یہاں موجود ڈائسپورا کو بھی آگاہی ملے, یہاں جو کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں ان کے ساتھ بھی انٹریکشن ہو, اور یہاں کے جو پارلیمنٹس ہیں, رائے ساز ادارے ہیں, ان کو بھی کشمیر کی برننگ ایشو, اب غزہ ہائی لائٹ ہوا تو کشمیر میں بھی روزانہ 4-6 نوجوان شہید ہو رہے ہیں. ریسنٹلی آیا یہ جو 1988 میں نیا فیز شروع ہوا تحریک کا, 1 لاکھ لوگ شہید ہو گئے ہیں, 10,000 لوگ لاپتہ ہیں, 30,000 خواتین کی عصمت دری ہوئی ہے. تو یہاں جو یورپ یہ حساس ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے, امریکہ رائے عامہ ہے جو لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پہ آتے ہیں, غزہ کے حوالے سے آتے ہیں, تو اگر انہیں کشمیر میں وہ جو آلاؤ دیکھ رہا ہے, اور وہ جو خون بہہ رہا ہے, اور وہ جو خواتین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, تو اس سے آگاہی کا اہتمام اگر پاکستان کی وزارت خارجہ آزاد کشمیر اور جی بی کے پڑھے لکھے لوگوں اور نوجوانوں اور وہاں کی قیادت کے تعاون سے اور انہیں فرنٹ لائن پہ رکھ کے کیا جائے, تو یہ کئی گنا مؤثر انداز سے فارن پالیسی کے حوالے سے بھی پاکستان کو اسٹرینتھن کیا جا سکتا ہے, اور بھارت کو کٹہرے میں کھڑا کر کے اس کو مشکل میں ڈالا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو 4 روزہ جنگ تھی انڈیا اور پاکستان کے درمیان, اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی کہنا پڑا کہ دونوں ممالک کو بات کرنی چاہیے, کشمیر ان کو پتہ چلا کہ وہ مین ایشو ہے. برطانیہ میں ابھی پاکستان کے وزیر خارجہ آئے ہوئے تھے, انہوں نے برطانوی جتنے بھی آفیشل سے بات کی ہے, کشمیر کے مسئلے کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے. تو اس جنگ کے بعد اب دنیا کو ایک بار پھر سے اچانک سے ریئلائزیشن آئی ہے کہ ان دونوں ملکوں کا مسئلہ ہوتا ہی رہے گا, بار بار ہوگا, جب تک کہ کشمیر کا مسئلہ سالو نہیں ہو جاتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب سب کو ایک دم سے مظلوم کشمیری جو ہے نا, جسے میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں, یہ ہر فورم میں ہر جگہ یہ کہتے ہیں کشمیر فلیش پوائنٹ ہے. لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا, نئی نسل کو فلیش پوائنٹ نہیں سمجھ میں آتا تھا. تو یہ جو ہو گیا نا پہلگام والا واقعہ, تو اس نے فلیش پوائنٹ کا مفہوم سمجھا دیا دنیا کو بھی, بین الاقوامی برادری کو بھی, اور اپنی ینگ جنریشن کو بھی. فلیش پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک لا یعنی المسئلہ ہے, وہاں ظلم ہو رہا ہے اور مظلوموں کی داد رسی نہیں ہوگی, تو وہ پھر چنگاری بنے گا, الاؤ بنے گا, اور وہ پھر اپنے علاقے کے لیے نہیں ہوگا, وہ پھر ساؤتھ ایشیا, اور ساؤتھ ایشیا سے ہوتا ہوا پھر سارے. ٹرمپ کو کیوں میدان میں آنا پڑا؟ اس لیے کہ جب ایٹم ایک دفعہ چل جائے گا, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, 100 بار اللہ نہ کرے, تو پھر وہ رکتا نہیں ہوتا. تو مظلوم جو روزانہ سہ رہے ہیں اپنے جسموں پہ ہندوستان کے کوڑے, اور وہاں پیلٹ گنوں سے ان کی آنکھیں پھوڑی جا رہی ہیں, اور ان سے بستہ چھین دیا گیا ہے. اور وہ جو ایک دفعہ ایک بچی کا تھا, جب یہ لاک ڈاؤن ہوا نا کورونا کے بعد, تو وہ جو سری نگر کی ایک پڑھی لکھی بچی تھی, اس نے کہا کہ ہم تو مسلسل لاک ڈاؤن میں ہیں, تو میں سوچتی ہوں کہ کورونا نے دنیا کو بتایا ہوگا کہ لاک ڈاؤن کا مفہوم کیا ہے. بالکل. تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری بددعا لگی ہے دنیا کو. یہ اس بچی کا 2021 یا 22 میں اسٹیٹمنٹ تھی. تو بات یہ ہے کہ کشمیر لاک ڈاؤن ہے 5 اگست کے بعد, اور ان کو, لیکن اس کے باوجود کشمیر کھڑا ہے اور اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا بھی چاہیے.